السلام علیکم دوستو. آج ایک اور بڑی کوئی غیر اخلاقی ایک چیز سامنے آئی ہے. انفیکٹ مارکیٹ میں آئی ہے. مارکیٹ میں بڑی ساری چیزیں ویسے بھی غیر اخلاقی چلتی رہتی ہیں، تو اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہوا ہے. یہ ہے جی کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس کا کوئز ہے. BEE کلاس ہے اس کے فرسٹ سیمسٹر کا. تو انگلش کمپریہنسو اینڈ کمپوزیشن کورس ہے. اینڈ اس میں ایک کوشچن دیا ہے ٹیچر نے، جس کا ٹاپک ہے دا جولی اینڈ مارک سینیریو. اس میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جولی اینڈ مارک جو ہے وہ برادر اینڈ سسٹر ہیں. وہ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، تو راستے میں کہیں وہ ایک بیچ پہ کیبن میں رکے، انہوں نے کیبن میں وہ رکے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم آپس میں جو ہے وہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں فرسٹ ٹائم ہے ہمارا، کسی کو نہیں بتائیں گے تو ہمارا جو ہے نا یہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے. اینڈ دے ڈیڈ. اس کے بعد کوشچن میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، اور آپ اس کے ریلیونٹ ایگزامپلز دیں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے، اور اس کے اوپر کم از کم 300 الفاظ کا ایسے لکھیں. اچھا، اس کے بعد مارکیٹ میں ایک اور چیز آئی، وہ بھی کامسیٹ یونیورسٹی کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹرمینیشن آف سروسز کا لیٹر جو ہے وہ ایشو کر دیا ہے اس بندے کو، جو ٹیچر ہیں ان کو، جن صاحب نے یہ کوشچن پیپر جو ہے وہ دیا تھا. اور انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا ٹرمینیشن لیٹر جنوری 5 کو انہوں نے یہ ٹرمینیشن لیٹر بھیج دیا تھا. اور تیسری چیز انہوں نے پھر ایک مارکیٹ میں بھیجی، وہ فیب 2 کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے اور یہ سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، اس کی ساری ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے. خیر، یہ ساری چیزیں ہو گئیں. کوشچن پیپر بھی آ گیا، بندے کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا گیا، اور جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بیٹھ گئی. جو یونیورسٹی کی طرف سے ایکشن ہونے چاہیے تھے، آئی تھنک یہی ایکشن ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس طرح کی، تو اس طرح کی ایکشن لیے جاتے ہیں. سب سے پہلے ٹھیک ہے، انہوں نے سروسز سے اس کو فارغ کر دیا. دوسرے نمبر پہ انکوائری کمیٹی بھی بیٹھ گئی. امپیکٹ کیا ہوا؟ دیکھیں، سزا تو ہو گئی، انویسٹیگیشن بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس نے ہمارے تعلیمی نظام پہ کوشچن مارک چھوڑ دیا کہ یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ بیسیکلی کیا پروموٹ کیا کر رہے ہیں، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی کے ساتھ. تعلیمی اداروں کے ویسے جو فزیکل انوائرمنٹ ہے اس کا تو آپ کو سب کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا چلتا ہے، کیسے وہاں پہ انوائرمنٹ ہوتے ہیں. آپ یقین کریں، وہ ایک بحث الگ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں ابھی تک جو سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے. اس کی وجہ تعلیمی اداروں کا ماحول ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کی کوئی کنزرویٹو مائنڈ ہے. کئی ایسے ماں باپ ہیں جو ان تعلیمی اداروں کے ماحول کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں، اپنے بچوں کو یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی بڑی یونیورسٹیز میں نہیں بھیجتے. یہ ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل اس چیز کی یہ ہے کہ ایک تو وہ رہ گیا تھا، وہ تو بات اتنی چلی گئی کہ غیر ایک دوسرے کے لیے جو نامحرم ہے، جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والی بات ہوتی ہے، وہ تو بات ہی چلی گئی. میاں بیوی سے تو بات ہٹ کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. اب سینیریو یہ آ گیا کہ جو حلال رشتے ہیں اگر وہ آپس میں کرتے ہیں تو آپ کا اس کے اوپر کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وجہ سے رکا ہوا ہے، ورنہ تو ہم لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے یہ ساری سچویشن سے. اچھا، امپیکٹ کی ہم بات کر رہے تھے، تو امپیکٹ کیا ہوا اس ساری چیز سے؟ کیوریوسٹی پیدا ہو گئی. کیوریوسٹی یہ پیدا ہوئی، تجسس یہ پیدا ہوا کہ آخر ہوگا کیا اگر دو حلال رشتے بہن بھائی آپس میں یہ کریں گے تو کیا ہوگا. اب میری پھر سے یہ دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ جو گہرا اثر پڑے ہمارے سوسائٹی کے اوپر یا ان سٹوڈنٹس کے اوپر. لیکن سائیکولوجیکلی ایک چیز مائنڈ میں سٹک ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز
ایجاد ہی تب ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز مورز وجود میں تب ہوتی ہے جب اس کے بارے میں سوچا جائے. سب سے پہلے تجسس ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ مورز وجود میں آتی ہے یا اس چیز کا کوئی وجود ہوتا ہے. تو یہ صاحب نے اتنا تو ڈینٹ ڈال دیا ہماری اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں یا ہماری سوسائٹی میں کہ ایک تجسس پیدا ہوگا کہ کیا ہوگا. تو آپ تو خیر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ گہرا اثر نہ ہو اور بچے اس کو بس اگنور کریں اور آگے بڑھیں. اچھا، ان ساری باتوں کے بعد یہ بہت بڑی بحث ہے، بہت لمبا اس کے اوپر بولا جا سکتا ہے، لیکن تنقید کے ساتھ نا کوئی سلوشن بھی ہونا چاہیے. اب اس اسپیسیفک سینیریو پہ خاص طور پہ صرف اسی کانٹیکس میں رہتے ہوئے ہم بات کریں کہ یہ جو کویسچن پیپرز ہیں یہ صحیح کویسچن پیپرز یا صحیح مواد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک کیسے پہنچے. ٹیچر سے اسٹوڈنٹ کے درمیان میں آپ کو پتہ ہے کوئی بیریئر نہیں ہوتا. کلاس کا انوائرمنٹ کے اندر دو ہی لوگ ہوتے ہیں کلاس کے اندر، یا ٹیچر ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں کوئی بیریئر نہیں ہے، ایک بیریئر ہونا چاہیے، اور وہ بیریئر کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی ایک ایڈمن کی شکل کا ہو سکتا ہے، مطلب کوئی انٹرمیڈیٹ کوئی پرسن ہو سکتا ہے جو اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ جو ٹیچر سے اسٹوڈنٹ تک جو چیزیں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ کمیونیکیشن ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہی. جو ٹیچر کلاس میں پریزنٹیشن دے رہا ہے یا جو ٹیچر بچوں کو نوٹس پرووائڈ کر رہا ہے، جو کویسچن پیپر دے رہا ہے بچوں کو، کیا وہ ٹھیک نیچر کے ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو میرے حساب سے ایسے سافٹ ویئر ہونا چاہیے جو کہ کویسچن پیپر یا نوٹس یا کوئی بھی ایسی چیز جیسے جو پریزنٹیشن ہے وہ بچوں تک پہنچنے سے پہلے وہ اس سافٹ ویئر کو پکڑائی جائے، وہ سافٹ ویئر اس کو اپروو یا ریجیکٹ کرے، اور اس کے بعد جو ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹس تک لے کے جائے. اگر وہ اپروو ہو گئی ہے تو ہی آگے جانی چاہیے، اگر وہ اپروو نہیں ہوئی تو ریجیکٹ ہو کے اس کو کہیں کہ بھائی اس کو ٹھیک کریں. ادروائز آپ جو ہے نا اس کے اگینسٹ انکوائری بٹھائیں کہ آپ نے یہ اس طرح کا ان اپروپریٹ مواد جو ہے وہ کیسے بچوں تک پہنچانا چاہا. تو میرے حساب سے ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ والی جو چیز ہے وہ آگے دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی اپنے استاد ہونے کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے اور ہماری سوسائٹی کو ان چیزوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.